اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرقان قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ایک مقرر کیے ہوئے اندازے پر رکھا، اور انہوں نے اس اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نہ ہی فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن مجید تو جھوٹ ہے جسے انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کام میں ان کی مدد کی ہے، یقیناً یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں، پھر وہی ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح و شام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اس قرآن کو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈراتا، یا ان کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتے۔ اور ظالموں نے کہا تم تو بس پیروی کر رہے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، پھر وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محل بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے۔ جب وہ آگ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو وہ اس کے جوش اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، وہاں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے جو مانگے جانے کے لائق ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا فرمائے گا اور انہیں جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ لہذا تمہارے ان معبودوں نے یقیناً تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں بہت بڑا سمجھ لیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی،
اور وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو اور ہم اس کی طرف قصد کریں گے جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا تو ہم اسے اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ اس دن جنت والے ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ پہنچی، اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغاباز ہے۔ اور اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت اور مدد فرمانے کے لیے۔ اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اس طرح اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور اسی لیے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم آپ کے لیے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہتر وضاحت لے آتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدترین ٹھکانے میں ہیں اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آخرکار ہم نے ان آل فرعون کو تباہ کر دیا۔ اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اور ہلاک کر دیا عاد اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی، اور ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یقیناً یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا بلکہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے؟ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے، اور جلد ہی یہ جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے سے گمراہ ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ کیسے سائے کو پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، پھر ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ڈھانپنے والی بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کی بارش سے پہلے، اور ہم نے ہی آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا تاکہ ہم اس سے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور تاکہ سیراب کریں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور یقیناً ہم نے اس بارش کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا نہیں مانا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا نبی ضرور بھیج دیتے، تو آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور اس نے
ان دونوں کے درمیان بنا دیا ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، پھر اسے خاندانی نسب اور سسرالی رشتوں والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نقصان، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو صرف ایک خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستہ۔ اور آپ بھروسہ کیجئے اس زندہ رہنے والے رب پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور یہ بات انہیں نفرت میں بڑھا دیتی ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ، سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے، اور جو دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے۔ بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے میں، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے، تو ان قریب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا۔